دوسری چیز مفسرین فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسواک کرتا ہے، بظاہر معمولی سی چیز ہے، ایک آدمی جو مسواک کرتا ہے تو فرمایا مسواک کرنے کے اندر 70 فائدے ہیں۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِن مَنَافِعِهِ تَذْكِيرُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ، اور اس کے منافع میں سے ایک نفع کی چیز یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر نشہ کرتا ہے، افیون کھاتا ہے یا کسی بھی نشے کے اندر مبتلا رہتا ہے، اس کے بھی 70 نقصان ہیں، اور 70 نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب وہ دنیا سے مرتا ہے تو کلمہ اس کی زبان پر نہیں آتا، آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور مسواک کے کرنے کے 70 فائدے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ بظاہر چھوٹی سی چیز ہے، لیکن ایک مسلمان جو اچھی موت کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہے، اس کی ضرورت یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھے، بلکہ ان چیزوں کا اہتمام کرے اور ساری زندگی ان چیزوں کو اختیار کرتا رہے۔ تیسری چیز جو مفسرین فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں، ایک آدمی جو اچھی موت چاہتا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مؤذن نے اذان دی، اذان دینے والے نے اذان دی، فرمایا تم بھی وہی کلمات کہو جو اذان دینے والا کلمات کہتا ہے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والا بھی یہی کہے۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، سننے والا بھی یہ کہے۔ مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، سننے والا بھی یہ کہے۔ مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا، سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ اسی طریقے سے اذان کے کلمات کا جواب دے اور اس کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ محدثین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ بندہ ایمان کے ساتھ ہی مرے گا۔ اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن 2 دفعہ شفاعتیں فرمائیں گے۔ ایک شفاعت و شفاعت کبریٰ ہوگی، جو شفاعت مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی اور اس امت کے لیے بھی اور ساری امتوں کے لیے بھی، سب کے لیے ہوگی کہ اے اللہ ان انسانوں کا حساب شروع فرما دے۔ اور اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دوسری شفاعت ہوگی وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے ہوگی۔ دوسری شفاعت کا حصہ کسی کافر کو ذرے کے برابر بھی نہیں دیا جائے گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے تو گناہگار اور گناہگار سے بڑا گناہگار اور اتنا بڑا گناہگار کہ جس سے بڑا کوئی گناہگار نہ ہو لیکن ایمان اس کے دل کے اندر موجود ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ جس بندے کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرماتے ہیں، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس بندے کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوتا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اس کو کوئی حصہ نہ ملتا۔ بہت سارے اعمال صالحہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایسے بندے کی شفاعت کروں گا۔ ان سارے اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا۔ مثال کے طور پر ایک دوسری جگہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زارنی بعد وفاتی کانما زارنی فی حیاتی ومن زارنی کنت لہ شافعا و شہیدا۔ جس آدمی نے میرے دنیا سے وصال کے بعد میری زیارت کی، میرے روضہ اقدس پر حاضر ہوا، وہ ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس نے میری زیارت کی ہے، اور جو میری زیارت کرے گا قیامت والے دن میں اس کا شفیع بنوں گا، اس کی شفاعت کروں گا، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان۔ جب تم کسی بندے کو دیکھا کرو کہ وہ مسجد میں آنے کا عادی ہے،
جب دیکھو مسجد کے اندر ملتا ہے، بار بار مسجد کے اندر جاتا ہے، مسجد میں آنے جانے کی عادت اس کو پڑی ہوئی ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، ایسے بندے کے لیے حکم دیتا ہوں کہ اس کے ایماندار ہونے کی تم بھی گواہی دینا، اور قیامت والے دن اللہ کے نبی بھی اس بندے کے ایماندار ہونے کی گواہی دیں گے کہ اے اللہ واقعی یہ ایمان کے ساتھ دنیا سے آیا ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کی ضرورت یہ ہے کہ اس کی موت آئے تو اچھی موت آئے۔ سب سے پہلے ربنا لا تزغ قلوبنا کا اہتمام کرنا، دوسرا اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کرنا، مسواک کا اہتمام کرنا۔